سورہ الگ کی تفسیر کے ضمن میں جو اہم بات جاننا ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو جس بات کے اوپر تمام مفسرین کا اتفاق ہے وہ یہ کہ ابتداءً نبی علیہ السلام کو پہلے سچے خواب نظر آتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ بعینی ہی ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں بھی ہمیں اس کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، بعض روایت میں آ کے 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہی اب مکمل ہو گئی ہے لیکن مبشرات جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، یعنی کہ انسانوں کو خوابوں کے ذریعے بشارتیں دی جاتی رہیں گی مگر وہی کا سلسلہ جو ہے وہ میرے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک نقطے کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نبی، دوسری نبوت اور تیسری ہوتی ہے رسالت۔ یہ بات متعین ہونا کہ کون سی ہستی نبی ہوں گے، تو نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اب آدم علیہ السلام کو تخلیق بھی نہیں کیا گیا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ تو نبی تو اپنی پیدائش سے ہی نبی ہوتے ہیں، مگر ظہور کب ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو تب جا کے آپ کی نبوت ظاہر ہوئی۔ لیکن رسالت کیا ہوتا ہے؟ رسالت ہوتا ہے کسی پیغام کا آگے پہنچانا، جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ارسال کرنا، بھیجنا۔ تو جن آیات میں نبی علیہ السلام کو باقاعدہ یہ حکم دیا گیا کہ نبی اب آپ نے دعوت دینی ہے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ تو گویا کہ یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی ہونا یہ ابتداءً ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی پیدائش سے ہی جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ پھر نبوت کا ظہور ایک خاص وقت میں ان کی ایج میں ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے انہیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو پھر رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ آیات میں آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ایکٹیو کہا گیا کہ اب آپ نے دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس مقام سے پھر آپ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ تو گویا کہ یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، نبی، نبوت اور رسالت۔ سورہ الگ کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو مختلف مفسرین کرام نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اقرا سے کیا مراد ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مراد ہے، اور یہ پہلا حکم جب نبی علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے تو پھر آپ علیہ السلام کی باقی آنے والی 23 سال زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صرف اسی حکم کو پورا کیا ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے اور پھر آگے امت تک پہنچایا ہے۔ پھر پڑھنے کا پہلا حکم جس ہستی کو دیا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پھر جس قوم کو دیا جا رہا ہے وہ قوم بھی کوئی باقاعدہ پڑھی لکھی قوم نہیں ہے، اگرچہ ان کے حافظے بہت مضبوط ہیں، ذہانت میں وہ بہت تیز ہیں اور وہ شاعری کو یاد کر لیتے ہیں محض سننے سے ہی، لیکن لکھی ہوئی کوئی چیز پراپر یا کوئی ادارے ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ مگر جب ایسی قوم کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قوم دنیا کی سب سے زیادہ مہذب قوم بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چاہے قرآن پاک کی ترتیب ہو یا تفسیر ہو یا حدیث شریف ہو یا فقہ ہو، تاریخ کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل جو ہیں ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی کہ عیسائی مذہب میں صرف پوپ جو ہے، جو ان کے بڑے فادرز ہوتے تھے، صرف وہ بائبل پڑھا کرتے تھے، اور اگر عوام الناس میں سے کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو، لہٰذا ان لوگوں کو اپنی ہی کتاب، اپنا ہی علم پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ایون یہ کہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے علم جو ہے وہ صرف اوپر کی علماء تک محدود تھا، جبکہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو کس کو کہا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے کہ ہر خاص و عام جو بھی ہے وہ پڑھے، یعنی کہ یہ علم جو ہے صرف علماء کرام کے لیے یا امام کے لیے یا مفتی حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ بسم ربی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو با عربی زبان میں استعانت کے لیے یعنی کہ مدد کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ جو اس کتاب کو پڑھنا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی پڑھ سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس کا عمل کرنا میرے لیے آسان کر دیں۔ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اقرا بسمی سے یہ مراد بھی ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کلام رب کا ہے، اور جو اس کو قبول کرتا ہے وہ اللہ پاک کا کلام قبول کرتا ہے، اور جو اس کلام کو قبول نہیں کرتا گویا کہ وہ اپنے رب کے کلام کو قبول نہیں کرتا۔
پھر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اقرا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ قرآن کو پڑھیے۔ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں اتارا گیا تھا جو کہ ایک کتاب کی شکل میں تھا، اور پھر وہاں سے تقریری انداز میں آپ علیہ السلام کو سنایا گیا ہے، اور پھر آج امت میں یہ قرآن پاک جو ہے کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ کتابی شکل میں لوح محفوظ میں ہے وہ آپ علیہ السلام کو سنائی گئی ہے۔ اب گویا کہ یہ چیز ایٹ اے ٹائم جو ہے سنائی بھی جا رہی ہے اور یہ چیز لکھی ہوئی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام جب اس قرآن کو سناتے ہیں اور پھر جب آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو لکھواتے ہیں تو حیرت انگیز بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب میں اور تقریر میں ایک حرف کا بھی فرق سامنے نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی زیادہ پرفیکشن کا معاملہ کریں آپ کے بولنے میں اور آپ کے لکھنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، لیکن ہمیں قرآن میں یہ ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ جو سنایا گیا ہے اور جو لکھوایا گیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کافر آپ علیہ السلام کے اوپر یہ بہت بڑا اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ یہ قرآن پاک کہیں سے لکھوا کر لے کر آئے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے، لیکن یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک رب اور ایک خلق۔ گویا کہ رب کا اور خلق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جو چیز تخلیق کی جاتی ہے اس میں بنانے والے کی اٹیچمنٹ اور محبت نظر آتی ہے، اور یہ محبت ہمیں رب کے نام سے نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے کیا تخلیق کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ پاک کی تخلیقات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ان تمام تخلیقات میں سے اللہ پاک اگلی آیت میں یہ تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بہترین مخلوق جو تخلیق کی ہے وہ انسان ہے، اور اس کو تخلیق کس چیز سے کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ پاک نے تخلیق کیا کچھ کیا ہے۔ اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگوں میں اللہ پاک کا تصور تو تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو وہ مانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جو کہ کل کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے۔ گویا کہ ان کے عقیدے کی اصلاح بھی جو ہے اس آیت مبارکہ میں ملتی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا جو بہت ہی خوبصورت پہلو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قرآن دنیا میں نازل ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، ماضی بدل جاتا ہے، حال بدل جاتا ہے، مستقبل بدل جاتا ہے۔ آسمانوں میں بھی جب شیاطین کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ زمین پر جا کے دیکھو کہ زمین پہ کیا ہوا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو وہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے اس پوری دنیا میں نہیں بلکہ آسمانی دنیا میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ ہمیں اب اوپر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو گویا کہ جب دنیا میں تبدیلی آتی ہے تو اس اقرا کے ساتھ آتی ہے، علم کے ساتھ آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی کا اور علم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جہاں علم آئے گا وہاں تبدیلی لازمی آئے گی۔ اور یہ اس آیت مبارکہ کا روحانی پہلو بھی بن جاتا ہے کہ اقرا کے ذریعے جو کلام پڑھایا جا رہا ہے اس کو ایک فرشتہ پڑھا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات عالی جو ہے ان کو سن رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان الفاظ کو پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر امت پڑھتی ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کا سارا ربط اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، کسی چیز کی جستجو میں ہیں، جس کو ہم نے سورہ ضحیٰ میں بھی جانا تھا۔ تو اس ساری تلاش، تنہائی اور آپ کا دنیا سے ہٹ کٹ جانا اور اس کے بعد پھر قرآن کا آپ کو ملنا، اس میں اس بات کا نکتہ ہے کہ جو انسان بھی غور کرے گا، فکر کرے گا یا حق کی تلاش کرے گا تو اس کی تلاش کے بعد اللہ پاک اس کو اس کتاب کے ساتھ ضرور جوڑ دیں گے۔ پھر آیت مبارکہ آتی ہے خلق الانسان من علق، اور ہم نے انسان کو جو ہے وہ الگ سے تخلیق کیا ہے۔ الگ لفظ ایسے ہے جیسے ہم اردو زبان میں متعلق لفظ بولتے ہیں، جب ایک چیز کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اس سے متعلق بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو الگ کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ چپکا ہوا ہونا، چمٹا ہوا ہونا یا لٹکا ہوا ہونا، کہ جو مرد کا سپرم ہوتا ہے وہ عورت کے رحم میں ایسے متعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے یا چپکا ہوا ہوتا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا اعجاز یہ ہے کہ ایک ہی آیت مبارکہ میں ایک روحانی پہلو بیان کیا گیا ہے اور ایک دنیاوی پہلو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اقرا کے ذریعے ایک علم کی بات کی جا رہی ہے اور یہ قرآنی علم ہے، یہ روحانی علم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی تخلیق کا جو گہرا علم ہے وہ بھی پہلی ہی آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔